حضور پیر صاحب قبلہ کی زیارت کریں. بہت جلدی آپ کا واز مبارک شروع ہونے والا ہے، پر آپ کے واز مبارک سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضور پیر صاحب قبلہ کے جتنے بھی منصوبہ جات ہیں، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، میڈیکل کالج ہے، مدارس ہیں، برطانیہ برلے کے اندر بہت بڑا گرلز کالج ہے، نور ٹی وی ہے، یہ چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن سب کا مقصد و مدعا ایک ہی ہے. اگر کالج ہے تو صرف اسی مقصد کے لیے کہ کالج سے پڑھ کر نکلو تو دل مدینے والے کے حوالے کر کے نکلو، یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلو تو محمدی بن کر نکلو. اور گرلز کالج کے اندر الحمدللہ اس سے پہلے بھی اٹلی کی ہماری کچھ بچیاں زیر تعلیم ہیں. جو یہ میرا پیغام سن رہے ہیں، اگر کسی کو گنجائش ہے، حالات اجازت دیتے ہیں تو ضرور اپنی بیٹی کو اس کالج میں داخل کرائیں اور دیکھیں چند ماہ کے اندر آپ کی وہ بیٹی سیدہ خاتون جنت کی تعلیمات لے کر کس طرح سامنے آتی ہیں. سیدہ اللہ حضرت پتہ ہے نعرے ہمارے کافی سارے ہیں، آج صرف 2 ہی نعرے لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس اتنا تاکہ آپ کا درد بھی ظاہر ہو جائے، محبت بھی پوری ہو جائے اور وقت بھی بچ جائے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. معزز حاضرین و سامعین، اگر گرلز کالج ہے تو معاذ اس لیے یہ قوم کی بیٹیوں تک، امت مسلمہ کی بیٹیوں تک سیدہ خاتون جنت کا راز پہنچایا جائے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا علم و حکمت پہنچایا جائے، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے فیوز و برکات پہنچائے جائیں. الحمدللہ امت مسلمہ کی خوش نصیب بچیاں اعلیٰ تعلیم پا رہی ہیں، اور ان تمام کارناموں اور منصوبوں کے ساتھ ساتھ بالخصوص نور ٹی وی، وہ تو آپ لوگوں کا اپنا ٹی وی ہے نا. اور اللہ اکبر، ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو رسول اللہ کے میلاد پاک سے اپنا دامن چراتے تھے، آنکھیں بند کرتے تھے کہ نہیں جائیں گے، نہیں میلاد کا جلوس دیکھیں گے، پیر صاحب نے ایسا اہتمام کر دیا اگر جلوس میں نہیں جاتے ہو تو نہ جاؤ، گھر بیٹھ کر جو ہی بٹن آن کرو گے مدینے والے کا جشن میلاد نظر آ جائے گا. اور برطانیہ کی برطانیہ کی سرزمین پر ہزاروں کی تعداد میں اہل محبت کا وہ جشن میلاد مصطفیٰ، جس کے اندر کئی ہزار ہماری بہنوں نے، بیٹیوں نے شرکت کی. گورنمنٹ پریشان تھی کہ اتنا بڑا جلوس کس طرح سنبھالا جائے گا. ہمیں تو اتنے بڑے جلوس کو سنبھالنے کے لیے 10 فائر بریگیڈ چاہیے، 30 ایمبولینس چاہیے، 300 پولیس والے ہوں گے جو اتنے بڑے جلوس کو سنبھالیں گے. اور گورنمنٹ نے باقاعدہ 45,000 پاؤنڈ کا بل بنا کر پیر صاحب کو پیش کیا کہ یہ خرچہ آئے گا پھر آپ کا جلوس کامیاب ہوگا. آپ نے فرمایا نہ ہمیں ایمبولینس چاہیے، نہ فائر بریگیڈ چاہیے، نہ پولیس چاہیے، اس لیے کہ ہمیں تو اس جلوس کی فکر ہے ہی نہیں. جس نبی کا جلوس ہے وہ نبی ہمارا رکھوالا ہے. اللہ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اکبر. ہمیں اپنے کسی کام پر کوئی ناز و فخر نہیں، ناز ہے تو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ پر ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا.
پھر اس جلوس کا منظر دنیا نے، انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح جلوس کو سنبھال، فرمایا ہم نے تو نہیں سنبھالنا، آقا خود لوگوں کے دلوں میں، مزاجوں میں، روحوں میں وہ درد پیدا فرمائیں گے کہ ہر چلنے والا یہ سوچ کر چلے گا کہ کہیں چلنے میں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں درود و سلام پڑھنے میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ کئی ہزار ہماری بہنیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ٹھانٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، بہنیں بھی کس سلیقے سے جا رہی ہیں، بھائی بھی کس محبت سے جا رہے ہیں، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، جھنڈیاں لہراتے ہوئے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ پتہ نہیں خوش نصیبوں کو اکٹھیاں جھنڈیاں کہاں سے ملی کہ ہر جھنڈی پر رسول اللہ کے نالین پاک کا نقشہ مبارک موجود تھا۔ پورا جہان اس بات کا گواہ ہے کہ پیر علاء الدین صاحب قبلہ کے میلاد النبی کے اس عظیم الشان جلوس کے اندر اتنی روحانیت کیوں تھی، اتنا رنگ کیوں تھا، اتنا ذوق کیوں تھا، اتنی کیفیت کیوں تھی؟ پتہ چلا اس کی محض یہی وجہ ہے کہ ہر عاشق نے جھنڈا وہ رکھا ہوا تھا جس پر حضور کے مبارک نالین کا نقش موجود تھا، تاکہ پتہ چلے ہماری عزتیں حضور کے نقش پا سے ہیں، ہمارا وقار ہے تو رسول اللہ کے نالین پاک کے خوبصورت نقش مبارک سے ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، میں آپ کو، مسجد کی انتظامیہ کو، علماء کرام کو، دور دراز سے آنے والے اہل محبت کو خراج محبت پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس محبت سے، اس عقیدت سے، اس پیار سے آج حضور شیخ العالم کا دل جیت لیا ہے۔ اللہ نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت تنگ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی بھی بہت ہے، اس لیے کہ آج حالت یوں سمجھو کہ جس گتھی کے اندر 4 آنے کی جگہ تھی آج آپ نے 12 آنے اس میں ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کیوں؟ پتہ ہے کہ آج وہ ایک عاشق رسول آیا ہوا ہے جو ایک خاص درد لے کر آیا ہے، جو حضور کی بارگاہ میں ایک ہی استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ آقا جلوہ کیجئے یا پردہ کیجئے، مدینے والے یہ آپ کی مرضی، جلوہ کیجئے یا پردہ کیجئے، اپنے عاشق کو بس اپنے پاس رکھا کیجئے، اپنے عاشق کو بس اپنے پاس رکھا کیجئے۔ تو آواز آتی ہے، ارے حضور کی ذات کو بلانے والو خیال رکھنا، ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، اس کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، اللہ کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ مدینہ طیبہ کا درد رکھنے والے، حضور کی فضاؤں سے پیار کرنے والے، در مدینہ کی راہوں سے پیار کرنے والے، حضور کے ایک ایک صحابی سے پیار کرنے والے، آل بیت مصطفیٰ سے پیار کرنے والے، والی بغداد کے مشن کو پورے عالم میں پھیلانے والے علامہ پیر محمد علاء الدین صاحب صدیقی، آپ سبھی دعا فرمائیں اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ اور میں تو حیران ہوں کہ اس چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں، نہ آپ خوراک کے حوالے سے چل رہے ہیں نہ جسم کے حوالے سے، پتہ نہیں وہ کون سی دولت ہے جو آپ کو چلا کر لے جا رہی۔ 6 بجے تو پروگرام مکمل ہوتے ہیں، فجر کے بعد جس وقت بھی ہم نے کمرے میں دیکھا کتاب کھولی ہوئی ہے، نام کتاب کا ہے، پتہ نہیں اس کتاب کے اندر کس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ جانے اس کتاب کے اندر کون سے جلوے نظر آ رہے۔ جہاں جاتے ہیں حضرت رومی ساتھ ہے، کہو سبحان اللہ، جہاں جاتے ہیں جلال الدین رومی کی مثنوی شریف ساتھ ہے۔ کیا ہے مقام مثنوی کا؟ مثنوی او مولوی او مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ رومی کا درد لے کر آئے، میں محترم ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور اٹالین کی سرزمین پر رہنے والا وہ پہلا خوش نصیب جنہیں 51 کے اندر رحمت دو عالم کی غلامی کا شرف نصیب ہوا، وہ بھی ایک اندر کی دنیا لے کر اس ہستی کے پاس آئے جنہیں اندر کی دنیا کا اللہ پاک نے دیکھنے والا بنایا ہے۔ حضور شیخ العالم کے پہلو میں جلوہ افروز ہیں، نہ جانے ان کا کتنا حصہ حضور شیخ العالم کے پاس ہے۔ آپ لوگوں کا حصہ تو ہے ہی ہے نا، آپ بھی کچھ لینے کے لیے آئے ہیں یا نہیں؟ محبت سے کہو الحمدللہ۔
اندر کی دنیا آباد کرانے کے لیے، درد لینے کے لیے، کیفیت لینے کے لیے، مستی لینے کے لیے. یہ عشق و مستی کیا ہے؟ تو نہ دانی عشق و مستی کجاست، این شعاع از آفتاب مصطفیٰ. آفتاب نبوت کی دو شعاعیں ہیں، ایک کا نام عشق ہے، دوسرے کا نام مسیح ہے. یہی شعاعیں جہاں میں تقسیم ہو رہی ہیں. ہم اپنے معزز شیخ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ لوگ جتنے دور دراز سے تشریف لائے، اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان فرمائے. حضور شیخ العالم کی توجہ، شفقت، عنایت، محبت اور کرم سے سب کو مالا مال فرمائے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو اخلاص والے ہیں اللہ کی رحمتیں ان کے قریب ہیں. اور اخلاص والے کون ہیں؟ محسنین کون ہیں؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دے، وہ محسنون، وہی تو احسان والا ہے. اللہ پاک حضرت صاحب کے درجات بلند فرمائے. آپ لوگوں کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرما کر آخری ایک ہی بات آپ کو بطور نصیحت عرض کروں گا کہ نور ٹی وی کو یاد رکھنا. یہ وہ ٹی وی ہے جو اہل سنت کا محافظ ہے. یہ وہ ٹی وی ہے جو محبت کا ترجمان ہے. یہ وہ ٹی وی ہے جو مسلک اہل سنت جماعت کا پاسبان ہے. اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تعاون میں یاد رکھیں، اخلاص میں یاد رکھیں. یقیناً یہ للہ فی اللہ تعاون آپ کو دنیا میں شان عطا فرمائے گا، قیامت کے دن دولت ایمان نصیب فرمائے گا. علیہ السلام himself, when he repented and Allah made a pact with him. Islam is linked to the providential adaptation of immutable religion as it was given by Sayyidina Abraham alayhi salam. This is when Tawheed, the affirmation of one God only, made all other symbols of the divine attributes disappear like broken idols. Sayyidina Ibrahim was the first of the millah, or a cohort, and his descendants were as numerous as the stars in the sky. Among the offsprings, the Hunafa, or pure believers, preserved the metaphysical transparency of the original message for centuries. They were awaiting a final adjustment, the one of our religion, Islam, whose metaphysical message is summarized in the Shahada, La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. This proclamation of faith insists on Tawheed, denying any association with God. Like Sayyidina Ibrahim, and following his example, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam refused to accept anything that could be associated with God, breaking idols when he returned to Mecca. However, he placed a protective hand on the holy icon of Sayyidatuna Maryam and his son Isa alayhi salam. These steps are all providential adaptation of the divine message that was designed to counter down the downward march of time. Grace upon grace, 5 times over, Nur ala Nur, light on light, issuing forth from the abundant loving care of Allah for all the humanity. It is very important to understand that, on the contrary, metaphysical truth is framed or even incarnated within the bosom of the revealed religions, ad-Din. The religion themselves are symbolically incarnated 5 times as our prayer, according to the teaching of this verse. Truth is not a knowledge that one might able to derive from the letter of the religions. The text would then be reduced to a lifeless scope.
Truth is the very life of religion forms. Without forms, without religions, nothing can be grasped. We cannot leave the times of the Prophet because these are the very substitute for stands of pine. We never forget also that we are still waiting for the return of a Prophet, Sayyidina Isa alayhi salam. This was also the true message of our own Sheikh Abdul Wahid Yahya radiallahu anh. Unfortunately, this message was betrayed again and again by those who believed that the spirit could be grasped without the letter, just as it has been betrayed by those who have forgotten that the letter kills if it's not given life by the spirit, ar-ruh. May God help us to continue to be hunafa, pure believers who present this purity of Islam as revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and transmitted through the silsila of all the masters, of whom we have here now a great presence. The transmission of our master up to the present guidance of Sheikh Yahya sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. حضرات گرامی، آپ کی انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو گئی ہیں. بلا تخیر میں حضرت صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں. نیریاں شریف کی سرزمین سے نکلنے والا نور کا فیضان نے نہ صرف پاکستان، نہ برطانیہ، یورپ، بلکہ تمام دنیا کی فضاؤں کو اپنی علمی معرفت، حقیقت، طریقت، ہر قسم کے نور کے فیضان سے سیراب کر دیا ہے. تو میں اب بلا تخیر پیر طریقت، رہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب کی خدمت میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں. میرے لیے بھی یہ بڑی سعادت مندی گھڑیاں ہیں. حضرات، جو ہی میں آپ کو خطاب کی دعوت دوں گا، آپ نے فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دینا ہے. تو یہ بات ذہن میں ایک میں شعر پڑھتا ہوں اکثر، آج وہ شعر حضرت صاحب پر پورا فٹ ہو رہا ہے کہ سچے لال جے ملن تے قدر کریے. سچے لال جے ملن تے قدر کریے، سچا پیر جے ملے تے قدر کریے. جھوٹے موٹھے نگینے دی گل نہ کر، او جانا پار تے ولیاں دا نپ دامن. ایویں کھڑے سفینے دی گل نہ کر، اور جس سینے میں الفت رسول دی نہیں، او سینے کمینے دی گل نہ کر. او چاویں پلا سردار تے یاد رکھی، بے وضو مدینے دی گل نہ کر. عالمی مبلغ اسلام الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب کی خدمت میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں. حضور، آپ تمام گناہگاروں کو اپنے مواضع حسنہ سے مستفید فرمائیں. آپ کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگائے، نعرے کے بعد فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ نیریہ شریف، الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب. اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. صدق اللہ مولانا العظیم.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز حاضرین، صلاۃ و سلام، صلاۃ و تسلیم کے دو صیغے، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اس پیار سے پڑھو کہ فضائیں لرز جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا وسیلتنا فی العالمین۔ شیخ معظم جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، جید قابل تکریم علماء کرام، خطباء ملت، نوجوان صلحائے امت، بزرگ، جوان، چھوٹے اور بڑے، میرے بھائی اور میری بہنیں، نبی پاک کی غلامی میں ایک ایک لمحہ ادب و احترام